صحابہ کو گالیاں نہ دو، میرے صحابہ کی گستاخی نہ کرو۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدهم، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ہے اگر احد پہاڑ جتنا سونا بھی تم اللہ کی راہ پہ خرچ کر دو تو کسی صحابی کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم نے 100 روپیہ مسجد کو دے دیا تو ہم نے بڑا کام کر دیا؟ فرمایا احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تو میرے کسی صحابی کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو آئی تے جڑا بندہ مسیتے ایک پکھا لوا دے جناب وہی نہیں مان، وہی سمجھتا ہے کہ میں ہی ساری مسجد دا مالک بن گیا، اے ہن ساری میری ہے، میں پکھا جو لوایا ہے تھے۔ بھئی تو نے پنکھا لوایا تو اللہ کی رضا کے لیے لگوایا ہے نا، اوہ دے کے بھی رب کا شکر ادا کر کے اللہ نے تجھے اس قابل بنایا ہے، ورنہ بتا نا مجھے ان جانوروں نے کیا بگاڑا تھا، اس چیونٹی نے کیا بگاڑا تھا، اس نے کون سا نقصان کیا تھا، اس بلی نے کیا نقصان کیا تھا، اس بکری نے کیا نقصان کیا تھا؟ کیا جی تھوڑا اس کا کرم ہے اس نے تجھے انسانوں والی شکل عطا فرمائی، انسانوں والی صورت عطا فرمائی، اس نے تیرے عیبوں پہ پردے ڈال رکھے ہیں، تیرے پاپوں پہ پردے ڈال رکھے ہیں، اور کس کی وجہ سے ڈال رکھے ہیں؟ اپنے محبوب کا امتی ہونے کی وجہ سے ڈال رکھے ہیں، ورنہ تو اسے کتنی پہلے قومیں آئی تھیں جن کی شکلیں بھی رب نے بگاڑ دی، وَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، رب العالمین نے انہیں انسانوں سے بندر بنا دیا، ان کی شکلیں بھی رب نے بگاڑ دی، تیری شکل نہیں بگڑی تو یہ رب کا کرم ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ہے۔ اگر تیری نسبت اس کے محبوب سے نہ ہوتی تو پھر دیکھتے کہ جناب تو کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کے محبوب نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سب صحابی، فرمایا جس نے میری صحابی کی گستاخی کی فعلیہ لعنت اللہ، فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر اللہ کی لعنت۔ یہاں تو تھوڑی سی اونچی آواز سے بات کر دو نا تو این دل ڈولن لگ پیندے نے، پتہ نہیں کی ہو چلا ہے مسیتے، ہے کی ہو گیا جی، ہے مولوی صاحبہ گل کیوں کر دیتی جی، اے سخت گل کیوں کر دیتی جی، ڈاڈی گل کیوں کر دیتی جی؟ یہ حضرت امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے لکھی ہوئی، 241 ہجری کے اندر حضرت امام احمد بن حنبل کا وصال ہوا ہے، انہوں نے 2 جلدوں کے اندر یہ کتاب لکھی ہے فضائل صحابہ پہ، 241 ہجری میں آپ کا وصال ہے حضرت امام احمد بن حنبل کا، آپ نے اپنی کتاب کے اندر اس حدیث کو درج کیا ہے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا من سب صحابی فعلیہ لعنت اللہ، فرمایا جو میرے کسی صحابی کی گستاخی کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ انج کری دی لعنت تواڈے کی لگدے نے جنہاں تے حضور لعنت کردے پن؟ کیوں جی؟ جدے تے حضور لعنت کرن تے آکھن اللہ دی لعنت ہے، او دے نال کوئی تواڈی رشتہ داری بندی؟ تے پھر ہولی کیوں بول دے، اونچی بولو۔ من سب صحابی فعلیہ لعنت اللہ، فرمایا جو کسی صحابی کی گستاخی کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اچھا صرف اللہ کی نہیں، آگے فرمایا والملائکۃ، اور فرشتوں کی بھی اس پر لعنت ہے، اور فرشتوں کی بھی اس پر لعنت ہے، والناس اجمعین، اور فرمایا تمام لوگوں کی بھی اس پر لعنت ہے۔ جڑا انسان ہے نا وہ آکھے گا کہ وہ دیتے لعنت ہے، حضور نے فرمایا والناس اجمعین، تمام انسانوں کی بھی اس پر لعنت نہیں، ایڈی ہوئی لعنت نہیں ہوندی جدے تے اللہ دی بھی لعنت، فرشتیاں دی بھی لعنت، سارے انساناں دی بھی لعنت، حضور دی بھی لعنت، صحابہ دی بھی لعنت، تو تسی نرا ہوئی جی لعنت انج بھی کدی ہوئی لعنت؟ والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی بھی اس پر لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ تعالیٰ نہ اس کی کوئی نماز قبول کرے گا نہ اس کی کوئی اور عبادت قبول کرے گا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی گستاخی کی، جس نے حضور کے صحابہ کی اس کی کوئی عبادت بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قطعی طور پر درجہ قبولیت کو نہیں پہنچ سکتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے فما احد من المؤمنین الی یوم القیامہ، فرمایا قیامت تک کے لیے جتنے بھی لوگ مومن آئیں گے ان تمام کے سروں کے اوپر حضور کے صحابہ کا احسان ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، من سب صحابی 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 من سب صحابی، توجہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، توجہ، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی تاجدار ختم نبوت توجہ، زندہ باد زندہ باد۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی حضور کی حدیث ہے۔ یہ کتاب ہے سیف المسلول، 756 ہجری کے اندر ان بزرگوں کا وصال ہوا ہے۔ انہوں نے اس روایت کو اپنی اس کتاب کے اندر درج فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتب احادیث کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ قاضی شفاء علیہ رحمہ نے الشفاء کے اندر بھی اس حدیث کو درج فرمایا ہے، اور امام طبرانی نے جامع صغیر کے اندر بھی اس حدیث کو درج فرمایا ہے۔ یہ جو ابھی بچوں نے نعرہ لگایا ہے نا من سبا صحابی فاجل دو، امام طبرانی نے موجم صغیر کے اندر اس کو درج فرمایا ہے، اور قاضی شفاء رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے الشفاء شریف کے اندر اس حدیث مبارکہ کو درج فرمایا ہے، اور یہ سیف المسلول کے اور بھی بہت ساری کتب حدیث کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ میرے نبی نے فرمایا قال من سب نبیا فاقتلوہ ومن سب صحابی فاضربوہ، فرمایا جو کسی بھی نبی کی گستاخی کرے اس کو کاٹ کے رکھ دو، اور جو کسی صحابی کی گستاخی کرے اس کو کوڑے مارو۔ جو کسی صحابی کی گستاخی کرے اسے کوڑے میں، یہ صحابہ کی عظمت اور شان ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قیامت تک کے لیے آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں یہ صحابہ کا ان سب پر، ان کے سروں کے اوپر سب کا احسان ہے، صحابہ اکرام کا۔ تو اب صحابہ اتنا مقام جو رب تعالیٰ نے عطا فرمایا اس کی وجہ کیا تھی؟ حضور کے ایک نابینا صحابی تھے حضرت عمیر بن عدی، آپ کا نام تھا حضرت عمیر بن عدی۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم غزوہ بدر کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ چلا کہ مدینے میں ایک عورت ہے اسماء بنت مروان اس کا نام ہے، اور وہ عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی ہجف میں حضور کی شان کو گھٹانے کے لیے حضور کے متعلق توہین امیز اشعار کہتی ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس عورت کو مار دو، قتل کر دو۔ ویسے میدان جنگ میں اللہ کے محبوب کا قانون یہ تھا کہ عورتوں پر تلوار نہیں چلانی، بچوں پر تلوار نہیں چلانی۔ فتح مکہ کا دن دیکھ لو، فرمایا جو گھر کا دروازہ بند کر لے اس پر تلوار نہیں چلانی، جو اپنے ہتھیار پھینک دے اس پر تلوار نہیں چلانی، عورتوں پر تلوار نہیں چلانی، بچوں پر تلوار نہیں چلانی، کھیتیوں کو نقصان نہیں دینا، درختوں کو نقصان نہیں دینا، یہ ساری چیزیں تو اسلام سکھاتا ہے۔ تو حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ نبینا صحابی تھے، آپ کے پاس یہ خبر پہنچی کہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ اسماء بنت مروان کو قتل کر دو۔ حضرت عمیر بن، کیوں؟ اس لیے قتل کر دو، وَقَانَتْ تُؤْذِي النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَتَعِيبُ الْإِسْلَامِ، وہ اسلام کے خلاف بکواس کرتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواس کرتی ہے، وَتُحَرِّضُ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تکلیف دیتی ہے، حضور کی توہین کرتی ہے۔ وَقَالِتْ الشَّعْرَاءُ، اور وہ شاعرہ ہے، اپنے شاعروں کے اندر وہ حضور کی ہجف کرتی ہے۔ قَالَ عُمَيْرُ بْنُ عَدِيٍّ حِينَ بَلَغَهُ قَوْلُهَا، حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ تک یہ بات پہنچی تو حضرت عمیر بن عدی نے ایک منت مان لی۔ بھائی ہم بھی منتیں مانتے ہیں، یا اللہ میرا کم ہو جائے میں 2 نفل پڑھساں، یا اللہ میرا کم ہو جائے میں 3 روزے رکھاں گا، یا اللہ میرا کم ہو جائے میں عمرہ کراں گا، یا اللہ میرا یہ کم ہو جائے میں 100 نفل پڑھاں گا۔ ہم بھی منتیں مانتے ہیں، یا اللہ میرا یہ کم ہو جائے تو میں شے اللہ دی راہ سے صدقہ کر دیاں گا، منتیں ہم بھی مانتے ہیں۔ اب حضور کے نابینا صحابی تھے، اس نابینا صحابی کی منت دیکھو، انہوں نے منت کیا مانی اور کس بات پر آپ نے منت مانی۔ حضرت عمیر بن عدی کہنے لگے اللہم انا لقا علیہ نظرا لائن رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ،
اے اللہ میں تیری بارگاہ میں منت مانتا ہوں کہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے صحیح سلامت واپس مدینے آ جائیں، لَأَقْتُلَنَّهَا، تو میں اس عورت کو قتل کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ میں اس عورت کو، یا اللہ میں نہیں آندا کہ میں منت مننا انہوں قتل کرانگا، مینوں اکھاں دئی، میری آنکھاں ٹھیک ہو جان تو میں انہوں قتل کر دیاں گا، یا اللہ مینوں انہیں پیسے دے دے، میرے رزق وچ برکت ہو جائے، اینا مال آ جائے، میرا قرضہ لے جائے، میرا مکان اپنا بن جائے، مینوں عیش ہے لب جائے، مینوں اولاد لب جائے، مینوں مال لب جائے، یا میری فلانی دل دی حسرت پوری ہو جائے، تو یا اللہ میں اس بی بی نو مار دیاں گا، اس عورت نو قتل کر دیاں گا۔ حضرت عمیر بن عدی نبی نے صحابی منت مانتے ہیں، یا اللہ تیرا نبی خیر سے واپس آ جائے، تیرا یار خیر سے واپس آ جائے، تیرا محبوب خیر سے واپس آ جائے، میں اس عورت کو قتل کروں گا، میں اس عورت کو قتل کروں۔ فلما راجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بدر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس آ گئے۔ یا عمیر ابن عدی، حضرت عمیر بن عدی نے تلوار پکڑ لی، فی جوف اللیل، اندھیری راتیں ہوا کرتی تھی، اندھیری رات میں حضرت عمیر بن عدی نے تلوار پکڑ لی، اس عورت کے گھر کی طرف چلے گئے۔ اب راستہ کس نے دکھایا، دروازہ کس نے دکھایا، وہ سوئی کہاں تھی، وہاں تک پہنچ کیسے پائے، کیونکہ اس کے 7 بیٹے سارا دن تلواریں لے کر اس کا پہرا دیتے تھے۔ جب سے انہوں نے یہ بات سن لی تھی، ان کی نظروں سے کس نے بچایا، آنکھوں سے تو نابینے تھے، وہاں تک کیسے پہنچ پائے؟ تو پھر ہم نہ کہیں کہ ناداں یہ کہتے ہیں کہ ناقص ہے کتاب، ہاں جی خود بدلتے نہیں دین کو بدل کے رکھتے تھے، کیوں جی کام خود نہیں کرتے ظالم، کام خود نہیں کرتے، اور عجیب عجیب تعویلیں ڈھونڈتے ہیں۔ یہ وہاں کیسے پہنچ گئے؟ جب لاہور کے قلندر اقبال سے کسی نے پوچھا، داسا اقبال اے کم کمیں ہو گیا، تو اقبال نے پھر اپنی بولی بولی، اقبال اپنی بولی بول کے کہنے لگا کہ یہ غازی تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، یہ ایسے پراسرار ہیں، یہ ایسے ہیبت ناک ہیں، یہ ایسے دلیر اور شیر ہیں کہ جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، کیوں جی دو عالم سے کرتی ہے، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اگر تیرے دل میں کوڑ ہے، تیرے اندر بغض ہے، اگر تجھے دین کی سمجھ نہیں ہے، اگر تجھے نبی کی عزت اور ناموس کے مسئلے کا پتہ نہیں ہے، تو اپنے بختوں پہ رو، اپنے مقدروں پہ رو، اپنے نصیبوں پہ رو، دین میں تعویلیں نہ نکال، نبی کی عزت اور ناموس کے مسئلے میں یہ تعویلیں نئی نئی بنا کے نہ گھڑ، یہ باتیں نہ ہمیں سنا، بس بات ایک ہی ہے، اپنا تو سادہ سا ہے اصول دوستی آئے کوثر، جو ان سے بے تعلق ہے ہمارا ہو نہیں سکتا، سبحان اللہ۔ جو ان سے بے تعلق ہے ہمارا ہو، کیوں جی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ، کیوں دو عالم سے بیگانہ کیا کہ نہ کیا، آنکھوں سے نابینے تھے، کوئی دیکھ لیتا شہید کر دیتا، وہاں پہنچ نہ پاتے، وہاں پہنچ نہ پاتے، گلی کس نے دکھائی، اور مجھے لوگوں بتاؤ ذرا اس محلے میں پکڑ کے کون لے گیا، اس گلی میں کس نے لگا ڈالا، اس کے گھر کے دروازے تک کیسے پہنچے، وہ دروازے کیسے کھلوا لیے، وہ کہاں سوئی تھی، اس کی چارپائی تک، اس کے بستر تک کیسے پہنچے، وہاں کس نے پہنچایا، یہ بات ہے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ، گج کے کہہ دو ذرا عجب چیز ہے لذت، خدا تمہیں بھی لذت آشنائی عطا فرمائے، خدا تمہیں بھی آشنا کر دے، اور تمہارے صدقے خدا ہمیں بھی آشنا کر دے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اندھیری رات تھی، حتی دخل علیہا فی بیتہا، آپ اس کے گھر میں چلے گئے، جب اس کے گھر میں داخل ہے وحولہا نفر من ولدہا نیام، اس کے بیٹے اس کے ارد گرد تلواریں اپنی نیاموں سے نکال کے سوئے ہوئے تھے، منہم من ترضعہ فی صدرہا، ایک بچہ چھوٹا تھا جو اس کے سینے کے اوپر سویا ہوا تھا،
فحبا صحاب یدہی، آپ نے اپنا ہاتھ لگایا، این ٹٹولیا نہ ویکھیا ہے ہوئی ایسے آپ نے ہاتھ لگایا، فواجد الصبی، آپ نے اس بچے کو دیکھا، جب بچے کو دیکھا تردیو ہو، وہ اپنی ماں کے سینے پہ لیٹا تھا، فنہا ہو انہا، آپ نے اس بچے کو ہاتھ سے پیچھے کر دیا، کہا قصور اس بچے کا نہیں، قصور اس کی ماں کا ہے، قصور اس بچے کا نہیں، قصور اس کی، قصور اس بچے کا نہیں، قصور اس کی ماں کا ہے۔ آپ نے ہاتھ سے اس کے بچے کو پیچھے ہٹا دیا، اس کے سینے سے، ثم وضع سیفہ علی صدرہا، پھر اپنی تلوار کی نوک کو اس کے سینے کے اوپر رکھا، حتی انفذہ من ظہرہا، اتنے زور سے دبایا کہ تلوار اس کی پشت سے باہر آ گئی، اور اس کے ریڑھ کی ہڈی کی خرخراہٹ کی جب آپ نے آواز سنی، اب بتاؤ تو صحیح یارا، جب تلوار آپ نے اس کے سینے پہ رکھی، اوپر سے دبایا، وہ چیخی نہیں ہوگی، وہ چلائی نہیں ہوگی، وہ بڑبڑائی نہیں ہوگی، تلوار اس کے سینے سے پار کر دی، اور صحابی بھی نابینے تھے، حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خود ہی چلے گئے، منت مانی ہوئی تھی، جب تلوار اس کی پشت سے باہر آ گئی، ثم خرجا، پھر آپ وہاں سے نکلے، حتی صلی الصبح مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ، یہاں تک کہ مدینے میں حضور کے پیچھے آ کے آپ نے فجر کی نماز پڑھی۔ ایتھے تے حضرت جی راتی تقریر کر لینے تے سویرے نماز ہی نہیں پڑھ دے، مسیتے آ کے کی پڑھنی راتی سویرے؟ ہن چپ کر جاؤ نا تسی، پیراں تواڈیاں دی تے گستاخی ہندی، حضور کی عزت سے بڑی کوئی بات ہے جی؟ یہ کام رات کو کیا اور فجر کی نماز کہاں آ کے پڑھی؟ حضور کے پیچھے آ کے پڑھی، مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے فجر کی نماز پڑھی۔ پھر کیا ہوتا تھا، حضور جب نماز پڑھتے تو اپنا رخ انور اپنے غلاموں کی طرف پھیر لیتے، مگر آج کیا ہوا، جب سلام پھیرا، فلما انصرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے جب اپنا رخ انور پھیرا نا، جب والضحیٰ کا مکھڑا پھرا، جب والضحیٰ کا مکھڑا حضور نے اپنا رخ انور پھیرا، ناظر الی عمیر، تو حضور نے حضرت عمیر بن عدی کی طرف دیکھا، فقالا، اور پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا، اقتلت بنت مروان، اوے عمیر بن عدی بنت مروان کو مار دیا تو نے؟ بنت مروان نو مار دیتا ہی، اور دنانین قتل کر دیتا ہی؟ قال نعم بی ابی انت یا رسول اللہ، حضرت عمیر بن عدی کہنے لگے، جی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں بھی آپ پہ قربان، میں نے اس عورت کو مار دیا ہے۔ وخاشی عمیر ان یکونا افتات علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقتلہا، حضرت عمیر بن عدی کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں خوف کیا کہ میں نے اس زنانی کو مار دیا ہے، قتل کا بدلہ تو قتل ہے۔ اب دیکھیں میرے متعلق حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں، حل علی فی ذالک شیء یا رسول اللہ، میں نے کہا یا رسول اللہ کیا اس کے بدلے میں مجھ پر کوئی حکم ہے؟ کیا اس کے بدلے میں مجھ پر کوئی حکم ہے؟ اگر ہے تو میرا سر حاضر ہے، میری گردن حاضر ہے، مجھ سے رہا نہیں گیا، برداشت نہیں ہوا، میں نے گستاخہ کو مار دیا۔ قال لا یمتطہ فیہا انسان، اللہ کے محبوب نے فرمایا، او عمیر بن عدی، میرے بارے تو قیامت تک 2 بکریاں بھی سینگ نہیں پھنسائیں گی، 2 بکریاں بھی۔ قال عمیر فالتفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی من حولہ، حضور نے تمام کی طرف سے اپنے رخ کو پھیر کے حضرت عمیر بن عدی کی طرف کر لیا۔ فقال، اور پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا، اذا احببتم ان تنظروا الی رجل، فرمایا اے لوگو دیکھو، اور مدینے والو کیا اس شخص کو دیکھنا چاہتے ہو کہ ناصر اللہ ورسولہ بالغیب، کہ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد کی ہے، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی، الفاظ پہ غور کر رہے ہو نا، جس پر حقیقت میں مدد تو اللہ کی تھی نا، مدد تو رب کی تھی اور مدینے والے کی نگاہ تھی، مگر آمنہ کے لال نے فرمایا کیا اس شخص کو دیکھو گے کہ نصر اللہ و رسولہ بالغیب، جس نے غیب میں اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد کی، فانظروا الی عمیر بن عدی، وہ عمیر بن عدی کو دیکھ لے، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی،
فقال عمر بن خطاب، حضرت عمر خطاب نے جب یہ بات سنی، اللہ نے بڑا قد کاٹ دیا تھا، بڑا بڑا قد و قامت آپ نے دیا تھا، آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، آپ کہنے لگے انظروا الی ھذا الاعمى، فرمایا اے دیکھو اس نبینے کی طرف، الذی یسری فی طاعۃ اللہ، کہ اللہ کی اطاعت میں اس نے کتنی جلدی کی ہے۔ واہ بیلیا سن بھی نو موقع دیتا، صلاح بھی نو کیتی، مشورہ بھی نو کیتا، یارا کوئی گل باتیں کر دو، اسی بھی نال جاندے، تو پیچھے کھلوندو، اسی اگے جا کے کم کریدا، اس نبینے کو دیکھو اس نے کتنی جلدی کی ہے اللہ کی اطاعت میں۔ فقال لا تقل اعمى، اللہ کے محبوب نے فرمایا عمر خبردار اسے اندھا نہ کہے، ولکنہ البصیر، یہی تو آنکھوں والا ہے، فرمایا یہی تو تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے وہ قیامت کو، گر مان گیا۔ اللہ اس حاضری کو قبول فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔